بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آج کا درس ہے یوم آخرت پر ایمان۔ پہلا حصہ گزر چکا ہے جس کے اندر قرآنی آیات کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا کہ یوم آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آج کے اس دوسرے حصے میں انشاءاللہ احادیث مبارکہ کو پیش کیا جائے گا جس کی بنیاد پر ہم یوم آخرت پر ایمان لانا آسان ہوگا۔ آئیے احادیث مبارکہ پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات، خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص فی جزیرۃ العرب والدخان والدجال ودابۃ الارض ویاجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس ونزول عیسی ابن مریم او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ہے مشرق میں خسف یعنی زمین دھسے گی۔ دوسری نشانی ہے مغرب میں خسف ہوگا یعنی مغرب میں بھی زمین دھسے گی۔ اور پھر جزیرے عرب میں بھی قصف ہوگا یعنی جزیرۃ العرب میں بھی زمین دھسے گی۔ پھر اس کے بعد دھواں نکلے گا، پھر اس کے بعد دجال آئے گا، پھر دابۃ الارض یعنی زمین کا ایک بہت بڑا جانور ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا خروج بھی ہوگا، اور پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ حالانکہ سورج روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن جب قیامت قریب آ جائے گی تو ایک دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا یعنی نکلے گا، اور پھر خار عدن سے، عدن کے ایک مقام سے آگ ظاہر ہوگی اور لوگوں کو چلائے گی۔ اور 10ویں نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتر کر آئیں گے۔ تو یہ نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہوتی جائیں گی اور یوم آخرت قریب آتا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یخرج الدجال فی امتی فیمکث 40 فیبعث اللہ عیسی ابن مریم کانہ عورۃ ابن مسعود فیطلبہ فیہلکہ ثم یمکث الناس 7 سنین۔ ایک طویل حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، میری امت میں دجال آئے گا اور 40 برس رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، گویا وہ شکل و صورت میں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لگیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر کر دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے بسر کریں گے کہ 2 آدمیوں میں کبھی عداوت ہی نہیں ہوگی، یعنی ہر طرف امن رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، یعنی ملک شام کی طرف سے، جو روئے زمین پر کسی بھی ایسے شخص کو ختم کیے بغیر نہیں چھوڑے گی جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خیر یا ایمان ہوگا۔ تم میں کوئی اگر پہاڑ کے جگر میں بھی داخل ہو جائے گا تو اسے بھی ڈالے گی، یعنی کوئی آدمی اگر پہاڑ کے اندر جا کے چھپ جائے گا تو یہ شام سے نکلنے والی ہوا اسے بھی جا کر پکڑ لے گی۔ پھر انسانوں میں بدتر ہی باقی رہ جائیں گے، یعنی برے لوگ باقی رہ جائیں گے، جو پرندوں کی طرح بے عقل ہوں گے اور درندوں کی طرح پھاڑ کھانے والے ہوں گے، جنہیں نیکی اور بدی کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ جو بچ جائیں گے برے انسان، ان کے پاس نیکی اور بدی کا فرق نہیں ہوگا۔ شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا، تم میری بات مانتے؟
وہ کہیں گے کہ کیا حکم ہے، وہ انہیں بتوں کی عبادت کا حکم دے گا، پھر ان کی روزی میں فراوانی ہو جائے گی، یعنی برے لوگوں کے، بدکاروں کے روزی میں زیادتی ہوگی اور زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز جو بھی سنے گا تو اس کی گردن ڈھلک جائے گی، یعنی ایک طرف کو جھک جائے گی، اور سب سے پہلے اپنے اونٹوں کے لیے حوض درست کرنے والا، یعنی حوض کو مرمت کرنے والا، جب وہ آواز سنے گا سور کی تو وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کے بعد باقی سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شبنم کی طرح بارش کی پھوار بھیجے گا آسمان سے، شبنم کی طرح بارش ہوگی ہلکی پھلکی، جس سے انسانی جسم اگیں گے، جیسے پودے اگتے ہیں زمین سے اس طرح انسانی جسم خبروں سے اگیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، خبروں سے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا لوگوں اپنے رب کی طرف چلو، اللہ کے حکم سے فرشتے کہیں گے کہ لوگوں اپنے رب کی طرف چلو اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے کہا جائے کہ ان کو ایک جگہ پہ رکاؤ، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال و جواب ہوگا۔ پھر آواز آئے گی جہنم کی جماعت الگ کر دو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان میں سے جہنم میں جانے والوں کو الگ کر دو۔ عرض کی جائے گی، یعنی فرشتے پوچھیں گے کتنوں سے؟ ارشاد ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا 1000 میں سے 999، یعنی 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے بھی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب یہ آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگیں گے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اب قیامت کا دن قریب آ گیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما بین النفقتین 40 ثم ينزل اللہ من السماء ماء فینبتون کما ینبت البقل ولیس من الانسان شیء الا یبلا الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنہ یرکب القلق یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2 سور پھونکے جانے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی پہلے سور کے بعد دوسرا سور پھونکنے کے لیے 40 سال کا درمیانی فاصلہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارے گا اور لوگ سبزی کی طرح اگیں گے، یعنی خبروں پر جب وہ پانی گرے گا آسمان سے تو لوگ خبروں سے سبزی کی طرح نکلیں گے، جیسے زمین سے سبزی نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، اس طرح اگیں گے۔ انسان کے جسم کی ہر چیز بوزیدہ ہو جائے گی، صرف ریڑھ کی ہڈی کا منکا باقی رہے گا، ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جو ہے منکا وہ باقی رہے گا، اور قیامت کے دن اس سے تخلیق ہوگی۔ دوسرے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب آسمان سے پانی گرے گا ریڑھ کی ہڈی کے آخری منکے پر تو اس میں سے انسان پھر دوبارہ پیدا ہوگا۔ اور چند نشانیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ کے اندر بتاتے ہیں، ایھا الناس انکم محشورون الی ربکم حفاۃ عراۃ غرلا الا وان اول الخلق یکسا ابراہیم علیہ السلام الا وانہ سیجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال فاقول یا ربی اصحابی فیقول انک لا تدری ما حدثوا بعدک او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، لوگوں تم اپنے رب کی طرف ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ جب خبروں سے نکل کر لوگ اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے حشر کے میدان میں تو کیسے رہیں گے لوگ؟ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، جبکہ میری امت کے کچھ مردوں کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں راستے کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ بائیں راستے کی طرف مطلب جہنم کی طرف۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، میں کہوں گا میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، یعنی یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نہیں جانتے کہ آپ دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی بدعتیں شروع کی تھیں، اس لیے ان کو بائیں راستے کی طرف ڈالا جا رہا ہے۔ اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، عن عمره فیما افناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه، أو كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ترجمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 4 چیزوں کا حساب نہ دے گا، یعنی جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ پہلا سوال پوچھا جائے گا، زندگی تم نے کہاں ختم کی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم کو زندگی دی تھی، اس زندگی کو تم نے کیسے خرچ کیا، علم پر کیسے عمل کیا، تم کو علم دیا گیا تھا، اس علم پر تم نے کہاں تک عمل کیا۔ اور پھر مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں کس جگہ خرچ کیا۔ اور پھر آخر میں اپنے جسم کو کہاں استعمال کیا، یعنی میں تم کو قوت دی، توانائی دی، طاقت دی، اس کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ اور حشر کے میدان میں کیا ہوگا، اور ایک نشانی بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ حوضی مسیرت شہر ماؤہ ابیض من اللبن وریہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء من شرب منہ لا یظمأ ابدا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے حوض کی مسافت 1 ماہ کا سفر ہے، یعنی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوض کوثر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس رہیں گے اور اپنے امتیوں کو حوض کوثر میں سے ٹھنڈا، میٹھا اور صاف و شفاف پانی دیں گے، اور جب امتی آپ کے پئیں گے تو پھر ان کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے حوض کی مسافت 1 ماہ کا سفر ہے، یعنی اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اگر اس کو پار کرنا چاہے آدمی تو اس کو پار کرنے کے لیے 1 مہینے کی مسافت لگے گی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کی مہک، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ ہوگی، یعنی کستوری سے بھی بہتر ہوگی اس کی خوشبو۔ اس کے آب خورے، یعنی پیالے، یعنی سمجھیے کٹورے، آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، یعنی آسمان کے ستاروں کے جیسا چمکتے ہوں گے۔ جو ایک بار اس سے پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب ایک بار حوض کوثر سے پانی لے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے پانی پیے گا تو پھر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوة قد دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دنیا میں دعا کر لی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر نبی کو موقع دیا تھا اپنی امت کے لیے دعا کرنے کا، تو ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دنیا ہی میں دعا کر لی، امت کی بھلائی کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے۔ لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں، میں نے اپنی دعا اپنی امت کی سفارش کے لیے بچا رکھی ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے امت کی بخشش کے لیے۔ اور ایک قیامت کی نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر وانا اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں ان سب کے سردار کون ہیں؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں کوئی فخر نہیں ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس میں فخر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ پر سے زمین پھٹے گی، یعنی سب سے پہلے خبر کھلے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا قیامت کے دن
सारे नबी, सारे अम्बिया, सारे पैगंबर अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होकर अपनी उम्मतों के लिए सिफारिश करने से डरेंगे, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबसे पहले अल्लाह के सामने सिफारिश करेंगे। सबसे पहले मेरी सिफारिश कबूल होगी। अल्लाह ताला सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश कबूल हो करेगा, इसमें भी कोई फ़ख्र नहीं है। हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ का झंडा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा, और इसमें भी कोई फ़ख्र नहीं है। और एक हदीस मुबारक है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सअलल जन्नत सलास मर्रात क़ालतिल जन्नतु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना व मन इस्तजारा मिनन नार सलास मर्रात क़ालतिन नार अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम। सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा और सुनन नसाई की रिवायत है। प्यारे नबी फरमाते हैं, जो शख्स 3 बार जन्नत का सवाल करेगा, यानी अल्लाह ताला से दुआ करेगा कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता फरमा, अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता फरमा, अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता फरमा, तो जन्नत कहती है ऐ अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल कर दे। और जो आदमी जहन्नम से 3 बार पनाह मांगेगा तो जहन्नम कहती है ऐ अल्लाह इसे जहन्नम से बचा ले। यहाँ तक अहादीस मुबारका की दलाइल थी। आइए अक़ली दलाइल भी देखेंगे जिसकी बिना पर हम यौम आखिरत पर मुकम्मल तौर पर ईमान ला सकते हैं। देखिए, अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात की ज़िंदगी में, मामलात में तसर्रुफ़ करने का इख्तियार रखता है। और अल्लाह ताला जब इंसान को पैदा किया है तो इंसान के मरने के बाद दोबारा उसे ज़िंदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी दलील कि दुनिया की नियामतें और शखावतें एक और ज़िंदगी का पता देती हैं, यानी दुनिया में बहुत सारे बेगुनाह मजलूम हैं और बहुत सारे इंसानों को इंसाफ नहीं मिलता। आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर माशरों में गरीबों को सताया जाता है, मजलूमों को सताया जाता है और उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि कोई एक ऐसा दिन और ऐसी अदालत होनी चाहिए जिस दिन इन जालिमों को, जो लोगों पर जुल्म करते हैं, उनको सज़ा दी जाए। सो वो अल्लाह की अदालत है जो मैदान महशर में लगेगी और अल्लाह ताला उस दिन जालिमों को सज़ा देगा और मज़लूमों को राहत मिलेगी। तो इन सारे दलाइल से, कुरानी आयात, अहादीस मुबारक और अक़ली दलाइल से हमें यकीन होता है कि यौम आखिरत एक दिन ज़रूर आएगा और उस दिन सारे बंदे अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, सबका हिसाब लिया जाएगा। जिन्होंने नेकियां की हैं, जिनकी नेकियां ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला उनसे राज़ी होगा और उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा, और जिन लोगों के गुनाह ज़्यादा हैं अल्लाह ताला उनसे नाराज़ होगा और उन्हें जहन्नम में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिला अता फ़रमाए और जहन्नम की आग से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाहुम्मा नसअलुकल जन्नत व नऊज़ुबिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ुबिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ुबिका मिनन नार। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुरान और हदीस की तालीमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, दूर दूर तक पहुँच सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।